تمہیں عرش تلے سایہ عظیم عطا فرمائے گا۔ آج نگاہ دوڑا کتنا انصاف ہو رہا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے ماڈل ٹاؤن کے 14 شہیدوں کے لیے انصاف انصاف کا جھنڈا بلند کیا جاتا رہا، بڑے بڑے حاکم آئے، بڑے بڑے قاضی آئے، بڑے بڑے جنرل آئے، مگر ان کو انصاف نہ مل سکا۔ آپ اپنے آس پاس نگاہ دوڑائیں، اللہ نے فرمایا ہے میں اس کو عرش تلے سایہ دوں گا جو حاکم اپنے دور میں انصاف کرے گا۔ سو حاکم ایسا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو انصاف کی جرأت اور طاقت رکھتا ہو۔ دوسرا سنیں، مجھے نوجوانوں کی کثرت نظر آ رہی ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اللہ اس نوجوان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو جوانی میں عبادت کیا کرتا تھا، جو عبادت کرتے کرتے جوان ہوا ہے، عبادت کرتے کرتے بالغ ہوا ہے، عبادت کرتے کرتے پروان چڑھا ہے، ایسے بندے کو اللہ بلا لیں گے۔ گناہ بھی ہوتے ہوں گے مگر جوانی میں جس نے رب کی عبادت کا پاس رکھا ہے، عبادتیں کی ہے، وقت قلیل ہے، زیادہ تشریح کی طرف نہیں جا سکتا، مگر آپ سے مخاطب اور آپ کی اس خوبصورت مسجد کو دیکھ کر اس حدیث مبارکہ کو مکمل سنانے کو دل کرتا ہے۔ فرمایا وَرَجُلُ قلب معلق فی المساجد، اللہ اس بندے کو عرش تلے اپنے پاس بلائے گا جس کا دل مسجدوں سے محبت کرتا ہے، جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ ایک ہے مسجد میں نماز پڑھنا، ایک ہے دل کا اٹکا رہنا، میں پھر کب جاؤں گا، اس کا کون سا کلر ہونا چاہیے، قالین کون سی بچھا دوں، وضو پانی کیسے ہونا چاہیے، یہ ہے مسجد کے ساتھ دل، اس مسجد کا رستہ کیسے ہونا چاہیے۔ مسجد میں دل اٹکے رہنا، فقط دولت کی بات نہیں کر رہا، سوچ اور فکر کی بات کرتا ہوں کہ وہ نفل کے لیے بھی مسجد میں آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو جس کام کے لیے مسجد میں آئے گا اللہ اسے وہی عطا فرمائے گا۔ علم کے لیے آئے گا تو مسجد سے علم لے گا، ثواب کے لیے آئے گا تو ثواب لے گا، برکت عزت شہرت جو کچھ چاہیے تم مسجد سے تعلق رکھو، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں جو مسجد میں ایک خرچ کرے گا میرا رب اسے 10 گنا 70 گنا بے حساب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا مومن مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ دوڑتے ہوا آیا سجدہ لگایا پھر چلا گیا، یہ مسجد سے تعلق۔ اس حدیث مبارکہ میں تیسرے نمبر پر آپ جیسے لوگوں کا ذکر ہے۔ میں حیران بھی ہوں، میں خوش بھی ہوں، میں لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں کہ میں کم و بیش ہو سکتا ہے ہو اور میرے علم میں نہ ہو، سرگودا ڈویژن کی میں مثالیں دیتا ہوں کہ مہینوں سالوں میں نہیں مہینوں میں ایک پلاٹ خریدا گیا، پھر اس کے مسجد کا آغاز کیا گیا اور پھر اس میں جمعہ بھی شروع ہو گیا، اور شاندار ایسی کہ آپ کے پورے ڈسٹرکٹ کے خوبصورت مسجدوں میں شمار ہونے لگا ہے۔ میں یہ صرف ایک دو بندے کا کمال نہیں ہوتا، اصل انتخاب رب کا ہوتا ہے۔ جس زمین کا ٹکڑا جس علاقے کو رب انتخاب فرما لے، پھر اللہ کچھ بندے چن لیتا ہے، کرتا اللہ خود ہے، پھر اللہ کچھ بندے چن لیتا ہے اور پھر اللہ حکم دیتا ہے ابراہیم اور اسماعیل تم میرے لیے میرا گھر بناؤ۔ اللہ ہر دور میں چن لیتا ہے، اور پریشان نہ ہو کہ میرے پاس تو دولت نہیں ہے جی فلاں کے پاس تو دولت ہے اس لیے بنا دے۔ جو مسجد کی ایک اینٹ دیتا ہے وہ پورے مسجد والے برابر پوری مسجد کے برابر رب سے اجر لے سکتا ہے۔ جو مسجد سے رب کی رضا کی خاطر تنکا اٹھاتا ہے اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرماتا ہے۔ جو مسجد میں چراغ جلاتا ہے روشن آئے اس نیت سے کہ آج بلب روشن میں کروں گا تاکہ لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، سب سے پہلے آئیں گے تو بلب روشن کریں گے۔ آج بٹن آپ نے آن کیا تھا، جب تک آن رہے گا تجھے مسجد میں آن بٹن کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ پہلے چراغ روشن کرنے کا ثواب ملتا تھا۔ یوں مسجد سے تعلق رکھنا یہ تیسری بات تھی۔ آگے چلیے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ان دو بندوں کو اللہ عرش تلے بلائے گا جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے سے بچھڑتے تھے، بیٹھتے تھے۔ وَرَجُلُ طَلَبْتُ امْرَأَةً ذَاتًا مَنْصَبًا وَجَمَالًا، اور ایسا نوجوان جس کو کسی عورت نے خوبصورت عورت نے غلط کام کے لیے بلایا
اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیری بات میں نہیں مانتا، صرف اس انکار کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن عرش پر اسے جگہ عطا فرمائیں گے۔ حاضرین مکرم، ورجل، اس کے بعد فقال انی اخاف اللہ، وہ کہے مجھے اللہ کا خوف ہے، اور آخری اور ساتواں وہ ہے چھٹا، وہ شخص چھٹا جو اس قدر چھپا کر صدقہ کرتا ہو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اس قدر چھپا کے صدقہ کرتا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو، یعنی بالکل خفیہ صدقہ کرتا ہو، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہو، اللہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہو، جو چھپا کے صدقہ کرنے والا ہے اللہ سے قیامت کے دن بلائے گا، تو نے چھپا کے سجدہ کیا، تو بھی میرے عرش کے سائے تلے آیا، محبوب پاس بلا رہا ہوگا۔ اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو، یعنی اور نہ ہو تنہائی میں جس نے اللہ کو یاد کیا ہو، کوئی نہ ہو، رات و آدھی رات یا دن ہو، کوئی نہ ہو، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کی یاد میں اس کے دو آنسو گالوں پر آ جائے، اللہ ایسے رونے والے کو بھی قیامت کے دن بلا کے عرش عطا فرمائے گا۔ ان ساتوں چیزوں کو دیکھ لے، اس سے محبت جھلکتی ہے کہ بندہ تھوڑی سی تو محبت دکھا دے، پھر خالق کے کائنات صرف آنسو بہانے کے بدلے عرش عطا فرما رہے ہیں، صرف مسجد سے محبت کرنے کے بدلے عرش عطا فرما رہے ہیں۔ دیکھیے یہ میرے اور تیرے اندر اگر ان میں کوئی ایک چیز بھی موجود ہے تو مبارکباد ہے، آج وہ دور آ گیا کہ محبت کے ناموں پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، دین کے ناموں پر دین سے متنفر کیا جا رہا ہے، آج دین کے تبلیغ کے نام پر دلوں میں نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان کو مناظروں میں الجھایا جا رہا ہے، اہل بیت اور صحابہ کے مقام کو ناپنے میں مبتلا کیا جا رہا ہے، محبتیں ماپی نہیں جاتی، محبتیں ناپی نہیں جاتی، محبتوں میں اول آخر نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت، اللہ کی خاطر مصطفیٰ سے محبت، مصطفیٰ کی خاطر علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا سے محبت، مصطفیٰ کی خاطر ابو بکر و عمر عثمان و علی سے محبت۔ ان محبتوں میں کوئی گاز میٹر نہ لائے، ان محبتوں میں کوئی کلو من نہ لائے کہ علی سے زیادہ محبت یا صدیق سے زیادہ محبت، کبھی صدیق کا چہرہ سامنے آ جائے تو اس پر وارے نیارے ہو جائے، من کنت مولا کی حدیث سنو تو علی علی کرنا شروع کر دو، مصطفیٰ کے آنسو یاد آ جائے تو فاطمہ الزہرا کے چادر کا سایہ باندھو، ارے خون دیکھ لو تو حسین حسین کرنا شروع کر دو، سجدہ دیکھ لو تو حسین حسین شروع کر دو، کسی کا روتا بچہ دیکھ لو تو علی اصغر علی اکبر کر دو۔ یہ محبتیں جائز ہیں مگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر۔ آج ہم ذاتیات کا شکار ہو گئے ہیں، آج ہمیں ٹیکنیکل طریقے سے پھر سے مسلکی اختلاف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ 30 سال ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کوشش کی کہ یہ نفرتیں ختم ہو جائیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے اور صحابہ سے محبت کرنے والے اکٹھے بیٹھ جائے، توحید کے نعرے لگانے والے مکہ والے اور مدنی والے اکٹھے بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرنے والے صلاۃ و سلام پڑھنے والے غلط فہمی سے جدا جدا مسجدوں میں جانے لگے ہیں، یہ اکٹھے بیٹھ جائے، اس کو اتحاد امت کہتے ہیں۔ اور مسجد کسی مسلک کی نہیں ہوتی، مسجد کسی بندے کی نہیں ہوتی، مسجدیں صرف اللہ کی ہوتی ہیں، اور جب مسجد اللہ کی ہوتی ہے وہاں کسی رنگ نسل کی پابندی نہیں ہوتی، وہاں کسی مسلک کی پابندی نہیں ہوتی، وہاں ساروں کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ مسجد ایسی ثابت ہوگی کہ اس کے دروازے کسی پر بھی بند نہیں ہوں گے، جو بھی اللہ کو یاد کرنا چاہے گا وہ مسجد حاضرہ میں دوڑتا ہوا آئے گا، کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کس سے بیت ہے، وہ کس مسلک کا ہے، وہ کس رنگ کی ٹوپی پہنتا ہے، بس وہ اللہ کو ماننے والا ہو، نبی کو ماننے والا ہو، وہ بے دھڑک اللہ کی مسجد میں داخل ہو سکے تو جان لو یہ مسجدیں اللہ کی ہیں۔ اور مسجدوں کی شان و شوکت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل علاقہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔
داڑیاں تو فیشن کی رکھی جا سکتی ہیں، ٹوپیاں پگڑیاں تو رواج کے مطابق پہنی جا سکتی ہے نا، مگر مسجدیں بے شک دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ہو تو ہوتی تو اللہ کی ہے۔ مسجد جتنی آباد ہوگی، جان لو یہ لوگ اتنی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مسجدیں آباد ہوں۔ اللہ اپنی مسجدوں کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اپنی مسجدوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو مقام عطا فرمایا کہ